بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ تشریف لائے، آرام کی جگہ بیٹھے، نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس خواب کو حقیقت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی پریشانی کے سامنے کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور تعجب انگیز واقعہ کا قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اور ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو انہیں سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں کیا؟ کیا یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اجر و ثواب میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی شامل کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا، بلکہ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر و ثواب لیتا رہوں، بلکہ دوسروں کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ جب صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کریں تاکہ انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت مبنی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اس لیے کسی قسم کی پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا کہ کیوں ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چلے اور منع میں ذبح کرنے کی نیت سے چھری ساتھ لے گئے۔ جب منع میں داخل ہوئے تو شیطان نے بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری تو شیطان زمین میں دھنس گیا۔ کچھ دور چلے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے پھر بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر پڑھ کر دوبارہ شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور پھر زمین میں دھنس گیا۔ غرض 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کی نیت سے آگے بڑھے، اور اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کیا۔ ذبح مینڈھا کیا، لیکن ثواب بیٹے کی قربانی کا ملا، کیونکہ باپ اور بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ تو اس طرح قربانی کی ابتدا ہوئی۔ باپ اور بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے مصمم ارادے سے تیار ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے، چہرہ دیکھ کر آپ کو مجھ پر شفقت نہ آ جائے۔ تو ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب انہوں نے چھری پکڑی
اور گردن پر چلا دی، مگر چھری گردن پر نہ چلی، بالکل اسی طرح جس طرح آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں طاقتیں سلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا کہ جب وہ دونوں متی ہو گئے تو ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس متی ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ متی پہلے ہی تھے، لیکن یہاں متی ہونے سے مراد کامل ایمان ہے۔ نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر تردد اور توقف کے اللہ کے حکم اور نہیں کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ چھری چلتی رہی، گھرانہ کٹا، اس لیے امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں کوشاں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی کہ ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بالکل اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اسلام کی مشکل اور کڑی آزمائش آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو، اور پھر اس کی قربانی کا حکم بھی واضح نہ دیا گیا ہو، اشارتاً صرف خواب میں رہنمائی دی گئی ہو۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تعطل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں وفاداری کی، کیونکہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنے کا واقعہ، اور پھر ذبح کا امتحان اور تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے۔ غرض اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار تھے کہ ابو الدفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے معنی ہیں مہمان نواز۔ مہمان کو دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ تک نہ کھاتے، باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح کرنے کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو چھری نے گلا نہ کاٹا، تو ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی۔ آواز پیچھے سے آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈا لے کر آئے، دنیا کے مینڈوں میں سے نہیں بلکہ جنت میں سے مینڈا لے کر آئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مینڈا جنت میں 40 سال تک چلتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھیں، خوبصورت سینگوں والا حسین ترین مینڈا۔ خیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا صلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا صدقہ۔ اور ساری امت کے لیے حکم جاری کر دیا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ غرض اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے خطوں میں بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرما برداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔